صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ان کو بوسہ دیا. آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بچے کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، حالانکہ میرے تو 10 بیٹے ہیں اور میں نے کسی کو بھی چوما نہیں کبھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بچوں کو چوم لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں؟ حالانکہ میں تو کبھی بچے کو بوسہ نہیں دیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ بچوں کو محبت سے چومنا، ان کو بوسہ دینا یہ سنت عمل ہے. وہیں ہمارے لیے یہ بھی ایک ترغیب کا موقع ہے کہ جب ہم بچوں کو پیار کریں تو اس میں سنت کی ادائیگی کی نیت کر لیں. اس میں اپنے جذبات کی تسکین بھی ہے، جذبات کو پورا کرنا بھی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل بھی ہے. تو جب یہ نیت آ جائے گی تو عمل کا عمل ہوگا، جذبات کی تسکین بھی ہوگی، پیار اور محبت کا اظہار بھی ہوگا، لاڈ بھی ہوگا، اور ساتھ میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. جب بچوں کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے تو عام طور پر بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں لوگوں کے اندر مختلف باتیں مشہور ہوئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے بچہ دودھ پیتا ہو، چاہے وہ کھانا کھانے لگ گیا ہو، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، بہرحال اس کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے اور وہ ناپاک ہے. اس میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائے تو بچے نے آپ علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا. اور اس حدیث میں صراحت ہے کہ وہ بچہ رضیع تھا، یعنی دودھ پیتا بچہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فصبہ علیہ، اور اس نجاست والی جگہ پر اس پانی کو بہایا، یعنی پانی کو بہا کر اس کپڑے کو پاک کیا. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما وہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور پیشاب کر دیا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم لپکے کہ جلدی سے ان کو پکڑ لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، ابنی ابنی، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. اور پھر پانی منگوایا اور اس ناپاک کپڑے پر پانی کو بہایا، یعنی اس کپڑے کو پاک کیا. ایسے ہی طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ایسی ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو پیشاب سے بچنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان روایات کی بنیاد پر حضرات فقہائے کرام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے، چاہے دودھ پیتے بچے کا ہی کیوں نہ ہو.
دوسری بات آ جاتی ہے کہ جی بچہ بعض دفعہ دودھ نکالتا ہے، تو عام طور پر جو بچہ تھوڑا تھوڑا دودھ نکالتا رہتا ہے وہ تو پاک ہے۔ اسی طرح اگر بچہ قے کرتا ہے تو اگر معمولی سی قے کرتا ہے تو وہ بھی دودھ پاک ہے، کیونکہ وہ معدے کے اوپر والے حصے سے آتا ہے۔ لیکن اگر منہ بھر کر قے کرتا ہے تو وہ چونکہ معدے کے نچلے حصے سے آتا ہے اور وہ نجاست اس میں مل چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ قے ناپاک ہے۔